محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی ولیہا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا، در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، ہم حسینی کے علم دل پہ لگانے والے، حرملا تیرا تیر چلا تجھ میں گر ہے ہمت، حرملا تیر چلا تجھ میں اگر ہے ہمت، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے۔ اور مجھ کو تاریخ کی اوراق بتاتے گئے حسین، مجھ کو تاریخ کے اوراق بتاتے گئے حسین، مٹ گئے تیرے گھر کو مٹانے والے، مٹ گئے تیرے گھر کو مٹانے والے۔ اور بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا وہ ہر بار جائے گا۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کی دنیا خوشگوار ہو جائے، انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ زندگی کے اندر ہر موڑ پر ہر مقام پر کامیاب ہو جائے، انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے سارے کام بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اور پھر اس کی خواہش جب ترقی کرتی ہے تو انسان یہ بھی خواہش کرتا ہے کہ موت بھی آئے تو اچھی موت آئے۔ اور پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ جب قبر میں پہنچے تو قبر میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہو تو اللہ قیامت والے دین میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے۔ تو اللہ پر یہ ساری چیزیں کس سے ملتی ہیں؟ دنیا میں کامیابی، ہر موڑ پر ہر کام میں ترقی، اور اسی طریقے سے قبر میں چین، سکون اور راحت، قیامت کی سختیوں سے بھی نجات، یہ کس شخص کو ملتی ہے؟ تو اللہ اکبر، جب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری دولت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوا کرتی ہے، جس کے دل میں، بول کے بتاؤ، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوا کرتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ چیزیں اور یہ ترقیاں اور یہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور قرآن میں بھی کہا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور نے فرمایا کہ میں
تبلیغ کا کوئی اجر تم سے میں نہیں مانگتا، بلکہ تم سے یہ اللہ اکبر حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم بس اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ بس آل سے محبت کرنا، قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، کس کی محبت؟ اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ بھائی انسان ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ ہر کام میں جہاں اپنا فائدہ انسان وہیں پہ ہاتھ لگاتا ہے اور وہیں پہ جاتا ہے۔ تو انسان قرآن کہتا ہے اہل بیت سے محبت کرنا، اور اسی طریقے سے حدیثوں میں حضور نے فرمایا میری آل سے محبت کرنا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ آج آپ کو جا کے یہ سننا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اہل بیت کی محبت سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اہل بیت کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور کیسے مرتبے والا اور کیسے شان والا بنا دیتی ہے۔ اللہ پر ایک طویل حدیث پاک ہے جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمائی گئے، بڑی طویل حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ کتنی شانوں والا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سنیے اہل بیت کی محبت کا فائدہ، پیار سے پہلے بولے سبحان اللہ، جاگ کے بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے من مات علی حب آل محمد مات شہیدن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، انتقال ہوا، مرا، تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کیسا مرتبہ؟ شہادت کا مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک بات ہو گئی کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اب آگے سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، مرا، تو وہ دنیا سے توبہ کر کے مرتا ہے۔ کیسے مرتا ہے؟ دنیا سے جاتا ہے تو توبہ کر کے جاتا ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آگے سنیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، مرا، تو وہ دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ جائے گا، پورے ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، سنیں غور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ انسان پوری زندگی کیا کرتا ہے وہ نہیں، کس چیز پر مرا ہے۔ پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن مرا تو گمراہ ہو کے، بددین ہو کے یا کافر ہو کے مرا تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پوری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن مرتے وقت اگر ایمان نصیب ہو جائے اور کلمہ پڑھ کے مرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اعمال کا دار و مدار بالخواتیم، اللہ اکبر، خاتمے پر گئے۔ تو اہل بیت کی محبت یہ صلہ دیتی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ اکبر جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ کس حالت میں جاتا ہے؟ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اور ایک اللہ اکبر آگے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا نا، اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا نا، تو جب مر جاتا ہے تو منکر نکیر اور جو ہے ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں جو مرتا ہے، جب مر جاتا ہے نا اہل بیت کی محبت میں، تو اللہ ہوگا ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری دیتے گئے کہ تو دل میں نبی کی آل کی محبت لے کر آیا گئے تو اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائی گئے۔ اللہ ہوگا یہ نبی کی آل کی محبت گئے۔ اور اللہ ہوگا ایک حدیث پاک جو میں نے اسی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا جو میں نے پڑھا دل خوش ہو گیا، آپ سنو گے دل باغ باغ ہو جائے گا کہ نبی کی آل کی محبت انسان کو کیسے ترقی پر پہنچا دیتی ہے اور کس شان والا بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ حدیث سنیے گا دل باغ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا نا، تو وہ اس شان سے جنت میں جائے گا جس شان سے دلہن اپنے دلہے کے گھر جاتی ہے۔ نہیں مزہ آیا آپ کو حدیث سن کے؟ دلہن جب اپنے دلہے کے گھر جاتی ہے اس وقت تو اس کی خوشی اس کو پتہ ہوتی ہے نا، دلہے کو تو پہلے ہی سے پتہ ہوتی ہے، لیکن جو دلہن ہوتی ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہی ہے۔ جو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اس شان سے وہ جنت میں جائے گا اور ایسے سجا کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس طریقے سے دلہن اپنے دلہے کے گھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر یہ شان کس کو ملے گی جو کس کی محبت میں مرتا ہے؟ بول کے بتاؤ، اہل بیت کی محبت۔ اور آگے سنیں اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا فوت ہوا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک اللہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ محبت کیا فائدہ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرانا تو اللہ اس کی قبروں کو ایسے روشن کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی جو محبت میں فوت ہوتا ہے اللہ اکبر یہ اہل بیت کی محبت کے فائدے گئے۔ اور اللہ اکبر ذرا سنیں ایک ٹکڑا اس کا حدیث پاک کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ۔ حضور نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، اہل بیت کی محبت میں انتقال ہوا تو وہ دنیا سے اہل سنت و جماعت کے، اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اور حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73۔ حضور نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اس فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت کے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے آل کی محبت ہوگی تو جب مرے گا تو اہل سنت و جماعت پر مرے گا، اللہ اہل سنت و جماعت پر مرے گا۔ یہ حضور کی آل کی محبت ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو بتاؤ انسان اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے، قبر کی راحت چاہتا ہے اور قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اکبر اہل بیت سے محبت ضروری ہے کہ نہیں؟ سادات سے محبت ضروری ہے کہ نہیں؟ سیدوں سے محبت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ اکبر اگر سیدوں کا اگر بغض ہوا، سیدوں سے نفرت ہوئی، اہل بیت سے نفرت ہوئی تو معلوم ہے انجام کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔
حضور فرماتے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، کینہ اور عداوت ہوگی نا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ اکبر، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ وہ اللہ اکبر اہل بیت سے نفرت کرنے والا قیامت کے دن مایوس ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، اسے اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے حصہ چاہتے ہو تو کس سے محبت کرنا پڑے گی؟ بولو کس سے؟ اہل بیت سے۔ اور اللہ پر اگر بغض ہوا تو میرے آقا ارشاد فرماتے الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ حضور فرماتے جو اہل بیت کے بغض میں مرا تو کافر ہو کے مرے گا، بے دین ہو کے مرے گا، کافر ہو کے مرے گا۔ اگر جو اہل بیت کا بغض ہوا، سادات کا بغض ہوا، نبی کے آل کا اگر بغض ہوا تو وہ کافر ہو کے دنیا سے جائے گا۔ تو ہم تو مومن ہو کے جاتے ہیں، تو مومن ہو کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے دل میں کس کا پیار ہونا چاہیے؟ بول کے بتاؤ کس کا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے جو فرمایا کہ جس کے دل میں نبی کے آل کا بغض ہوگا نا، تو حضور نے فرمایا کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی سونگھنے نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں نبی کے آل کا بغض ہوگا، تو بتاؤ اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے کہ اہل بیت سے بغض ہونا چاہیے؟ بول کے بتاؤ۔ اس لیے میں تو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے لوگوں سے کہتا ہوں، سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے دل میں سادات کی نفرت اور سادات کا بغض کبھی مت لانا، کبھی نہ لانا۔ جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو بھی مجھ سے تعلق رکھتا ہے، سب سے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل میں نبی کے آل کی محبت بسانا، نبی کے آل کا پیار بسانا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا، سادات سے محبت کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر سادات سے نفرت کی، اہل بیت سے بغض رکھا تو اللہ اکبر یاد رکھنا نہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ قبر میں وہ سکون سے رہے گا، نہ قیامت کے دن اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے، قبر کی راحت اور قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے تو کس سے محبت کرنا پڑے گی؟ بول کے بتاؤ کس سے؟ اور ہمارے جو بزرگ تھے نا، اولیاء اللہ، ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی نا کہ ہمارے بزرگ سادات کا ایسا احترام کرتے تھے جیسا آج لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ ایسا احترام کرتے تھے۔ میں آپ کو دو تین باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ سیدوں کا کیسے احترام کرتے تھے۔ سننی ہے آپ لوگوں کو بات؟ صرف دو یا تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ سادات کا کیسے احترام کرتے تھے، اور ہمارے دل میں بھی سادات کا احترام ہونا چاہیے۔ سادات گناہ کرتا گئے، بے عمل کے، کیسا بھی گئے، وہ اللہ اکبر اس کے نامہ اعمال اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ قبر میں قیامت کے دن کیا ہونا ہے یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ وہ جو اللہ جو چاہے، حضور کی جو مرضی ہو، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ جو سید ہے اس کا احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور سید کا احترام کیوں کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی مالدار سید ہو تو او ہو جناب آئیے اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے چوم لینا، مالدار ہو، اور کوئی غریب سید زیادہ ہے چل ہٹ، ایسے نہیں۔ سید غریب ہو یا مالدار ہو، جب اللہ اکبر سید زادے سے ملے تو حضرت علی خواص فرماتے ہیں نگاہیں نیچے رکھ کے سیدوں سے ملا کرے، نگاہیں نیچے رکھ کے سیدوں سے ملا کرے۔ اور کہا کہ جب سیدوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو نا تو اگر سید نیچے بیٹھا ہو تو کبھی چار پائے پہ بھی مت بیٹھنا، چار پائے پہ بھی کبھی مت بیٹھنا۔ ہمارے بزرگ سیدوں کا کیسا احترام کرتے تھے اور سیدوں سے کیسی محبت کرتے تھے، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم رام پوری۔ کیا نام تھا؟ یہ نئے واقعات جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اس میں سے شاید ایک واقعہ آ جائے جو آپ نے کبھی سنا ہو، لیکن دوسرے واقعات آپ نے نہیں سنے گے، نئے واقعات ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سادات کا کیسا احترام کیا، سیدوں کی کیسی عزت کی گئی۔ ہمیں ایسی عزت سیدوں کی کرنی چاہیے اگر ہم دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب اور قیامت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ابراہیم رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک گاؤں کے اندر گئے، سید پورا اور کرنال،
ایک جگہ کا نام ہے، آپ وہاں پر گئے، آپ جیسے وہاں گئے تو آپ نے وہاں جو ہے اللہ اکبر یہ طے کر لیا کہ میں یہاں کچھ دن ٹھہروں گا۔ اب جب وہاں پہ ٹھہرے نا تو لوگ آپ کے لیے چارپائی لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا لے کے آئے؟ چارپائی۔ تو اللہ اکبر ابراہیم رامپوری نے کہا کہ چارپائی لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس گاؤں میں ایسے سادات دیکھے جو اپنے گھر میں چارپائی پہ نہیں زمین پہ سوتے گئے، اور سادات زمین پہ سوئے اور میں چارپائی پہ سوؤں، یہ سادات کا احترام نہیں ہے، یہ سیدوں کی عزت نہیں ہے۔ اگر سید نیچے سوتا ہے تو میں چارپائی پہ نہیں، میں بھی نیچے سوؤں گا۔ ابراہیم رامپوری کہتے ہیں میں بھی نیچے سوؤں گا، میں چارپائی پہ نہیں سوؤں گا، کیونکہ سیدوں کا نیچے سونا اور میرا چارپائی پہ سونا یہ سیدوں کی بے ادبی ہے، اور کسی سید کی بے ادبی کرنا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جو حضور کو تکلیف پہنچائے اس کا بیڑا پار ہوگا کہ غرق ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر یہ ابراہیم رامپوری۔ اس کے بعد اللہ اکبر وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ وہ ایک دور جگہ پر جامن کے درخت کے نیچے سوتے تھے۔ کہاں سوتے تھے؟ ایک دور جگہ جامن کا ایک درخت تھا اور سایہ پڑتا تھا اس کا، اس کے درخت کے نیچے آپ وہ درخت کے سائے میں آپ سوتے تھے۔ اب سیدوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، سیدوں کی اولاد، بچے تو پھر بچے ہی رہتے ہیں، تو اللہ اب جامن کا درخت ہو اور بچے کو جامن کے درخت کے پاس لے جائے تو بچہ کیا کرے گا؟ اگر نیچے پتھر پڑے ہو، اوپر جامن کالے کالے دیکھے تو بچہ کیا کرے گا؟ پتھر لے کے مارے گا نا۔ اب نیچے کوئی کھڑا ہو کے سویا ہو دیکھے گا، بچہ ہے بھائی، بچے کو کہاں سمجھ ہوتی ہے؟ تو اللہ اکبر اب ابراہیم رامپوری جو ہے ایک جامن کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، تو اللہ اکبر سیدوں کی اولاد، سیدوں کے بچے آتے، ہاتھ میں پتھر لیتے اور جامن کا جو درخت تھا اس پر پتھر مارتے، تو وہ پتھر جو ہے اللہ اکبر کبھی کبھار اوپر سے آ کے حضرت ابراہیم رامپوری کو لگا کرتے تھے۔ تو ابراہیم رامپوری کے دل میں اہل بیت کی ایسی محبت تھی نا کہ وہ پتھر جب آتا تو ہاتھ میں لے کر کہتے تھے یار پتھر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو سید کے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں آیا ہے، سید کے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں آیا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے سید نے پکڑا گئے۔ اور کبھی جسم میں درد ہوتا تو کہتے اے درد مجھے اتنا پریشان نہ کر، یہ درد تو سید نے دیا ہے جو قیامت کے دن آرام بن جائے گا، قیامت کے دن راحت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سادات کی محبت۔ لیکن پھر اللہ اکبر سادات کے بچے، سیدوں کے بچے روزانہ آتے اور پتھر مارتے، تو اب روزانہ پتھر لگے تب آدمی پریشان تو ہو جائے گا نا، ایک دن برداشت کرے، 2 دن برداشت کرے، 3 دن برداشت کرے، لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ تکلیف ہو جائے، برداشت کے باہر ہو جائے، تو پھر آدمی اگر آج کوئی برداشت کے باہر ہو جائے تو کوئی سید زادہ ہو یا کوئی باپو ہو، پیر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سامنے سے کہہ دے گا آئندہ کوئی مجھے وار نہ کرنا ورنہ تیری خیر نہیں۔ سامنے پیر کو بھی نہیں دیکھے گا، ولی کو بھی نہیں دیکھے گا، بعد میں خود کی ذات پر تکلیف آئے تو آدمی کسی سے بھی مقابلہ کر لے گا۔ لیکن یہ ابراہیم رامپوری تھے، روزانہ بچے آتے پتھر مارتے جامن کے درخت پر، تو اللہ اکبر انہیں لگتے جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے نا تو آپ نے سید زادوں کو کچھ نہیں کہا، سیدوں کی اولاد کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ اکبر آپ نے جامن کے درخت سے کہا اے جامن کا درخت تو جامن اگانا کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ جامن کے درخت سے کیا کہا اے جامن کا درخت جامن اگانا کیوں نہیں چھوڑ دیتا کہ اگر تیرے اوپر جامن نہیں اگیں گے تو بچے بھی یہاں نہیں آئیں گے اور پتھر نہیں ماریں گے۔ ولی کا ایسا کہنا تھا، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اس درخت کے اوپر جامن نہیں ہوئے، کبھی بھی جامن نہیں ہوئے۔ اللہ ابا جب پریشان ہو گئے تو سیدوں کو بچوں کو کچھ نہیں کہا تو درخت کو کہا۔ یہ اہل بیت کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، یہ اہل بیت کا پیار ان کے اندر تھا کہ اللہ ابا سیدوں کے بچوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ اکبر ایک اور بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ امان پانی پتی۔ کیا نام ہے؟ شیخ امان پانی پتی۔ یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ اور ولی گزرے گئے۔ تو اللہ اکبر یہ کیا کہتے ہیں؟ فقیری کا کیا معنی ہے؟ فقیری کسے کہتے ہیں؟ آج کل فقیر کس چیز کا نام ہے؟ آج وہ ملنگ نہیں، چرس پیتے، گانجا پیتے اور 10 انگوٹیاں پہنتے اور ناچتے گئے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ درویش ہے، یہ فقیر ہے۔ اور پھر ایسے لوگ کسی کے دروازے پر چلے جائے اور کہیں کہ تیرے گھر میں مصیبت آئے کہ مجھے 100 روپے دے دیتا، آدمی ڈر کے مارے 500 کی نوٹ دے دیتا ہے۔
حالانکہ یہ کوئی پیر فقیر اور یہ کوئی درویش نہیں ہوتے. اللہ اکبر. شیخ امان پانی پتی کہتے گئے کہ درویشی فقیری دو چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام؟ یعنی فقیر اور درویش ہو گئے، ان میں دو چیزیں پائی جائے گی. کون سی دو چیزیں؟ کہ جو فقیر ہوگا حقیقت میں، جو درویش ہوگا حقیقت میں، اس کے دل میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ اکبر وہ اچھے اخلاق والا ہوگا. کیا ہوگا؟ جو درویش ہوگا فقیر ہوگا، پہلی چیز کہ وہ اچھے اخلاق والا ہوگا. اور جو حقیقت میں درویش اور فقیر ہوگا، شیخ امان پانی پتی کہتے ہیں کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی سچی محبت ہوگی. نبی کی آل کی سچی محبت جن کے اندر ہو تو سمجھ جانا یہی فقیر ہے، یہی درویش ہے. یہی نہیں کہ کچھ وہ ہاتھ میں بجانے والا لے کے آئے، بجاتے رہے اور 100-200 روپے دیتے رہے. یہ فقیر نہیں ہے، یہ درویش نہیں ہے، تو مانگنے والے گئے. جو اللہ اکبر 1000-2000 کا دھندا ہو جاتا ہے تو ہوٹلوں میں فرسٹ کلاس بیٹھ کے کھاتے گئے. یہ اللہ اکبر یہ درویش اور فقیر نہیں ہے. درویش اور فقیر تو وہ ہوتے گئے جو اچھے اخلاق والے ہوتے گئے، اور درویش وہ ہوتے جن کے دل میں اہل بیت کا سچا پیار ہوا کرتا ہے، اہل بیت کا سچا پیار. اور شیخ امان پانی پتی بچوں کو لے کے جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے اور بچوں کو جب پڑھاتے ہیں نا تو سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جب دوڑتے دوڑتے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ پڑھاتے پڑھاتے اٹھ جاتے اور جب تک وہ سید کا بچہ واپس نہیں جاتا وہاں تک کھڑے رہتے. تو اللہ بھائی یہ پڑھنے والے کہتے کہ استاذ جی آپ کھڑے کیوں ہو جاتے گئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ اکبر سید کا ایک بیٹا یہاں میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں، تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہمارے بزرگوں نے سیدوں کا احترام سکھایا، سیدوں کا یہ احترام سکھایا گیا. اور اللہ اکبر ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدوں کا احترام ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے سکھایا. ہم سب کے امام، اور آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ، عاشقوں کی جان، سنیت کی پہچان، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. ایسے اعلیٰ حضرت نہیں بنے، ان کے دل میں سیدوں کا احترام کیا تھا. ایک سید اعلیٰ حضرت کے گھر پہ آیا اور باہر سے آواز لگائی میں سید ہو، گھر میں کچھ ہو تو مجھے دے دو، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جیسے یہ سنا تو پیسوں کا باکس لے کر فوراً باہر آئے. اندر سکے بھی تھی، نوٹیں بھی تھی. آپ وہ فوراً لے کر آئے، اس کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ اے ہمارے آقا یا ہمارے سردار، آپ تو اہل بیت میں سے گئے، اللہ اکبر آپ تو سید زادے گئے اور آپ تو جو ہے اللہ اکبر نبی کی آلے گئے، یہ لو سارے کے سارے پیسے. آپ نے پورا باکس لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. سید زادے نے اندر سے اللہ اکبر جو ہے 25 پیسے کا سکہ، جسے اللہ اکبر چونی کہتے ہیں، چونی، 25 پیسے کا سکہ ایک اٹھایا اور کہا بس مجھے اتنے کی ضرورت تھی، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. تو اللہ پر وہ سید زادہ جب جانے لگے تو اعلیٰ حضرت انہیں گلی تک چھوڑنے کے لیے گئے. آج اگر کوئی ہمارے دروازے پر کتنے لوگ آتے ہیں اللہ اکبر، ان میں اللہ اکبر کبھی کبھار اگر سید زادے بھی ہوتے گئے، اللہ اکبر یہ آج کل مانگنے آتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والوں میں کوئی ایسا بھی آ جاتا ہو سکتا ہے نا. اللہ اکبر. کیا کبھی ہم نے ان کی ایسی تعظیم کی؟ ہمیں پتہ چلنے کے باوجود بھی کیا کبھی ہم نے سیدوں کی مدد کی؟ نہیں کی نا. اعلیٰ حضرت کا اللہ اکبر جتنے چاہیے تھے انہوں نے وہ پیسے بھی لے لیے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت گلی تک چھوڑنے گئے. جب وہ سید زادے چلے گئے تو اعلیٰ حضرت گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا، کیا کہا ہمارے دروازے پر سید آئے تو انہیں اللہ اکبر مانگنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ مانگنے سے پہلے دے دینا، یہ اہل بیت سے سچی محبت کی علامت ہے. کہ ہمارے دروازے پر اگر کبھی سید آئے تو اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کی زبان کھلنے سے پہلے ان کی بارگاہ میں جو ہو سکے حاضر کر دینا. یہ سیدوں کا ایسا احترام کیا تو اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے پھر احمد رضا نہ رہنے دیا، وقت کا اعلیٰ حضرت بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت. ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کیونکہ اب وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں کہ اہل بیت کی سچی محبت کا نام، اہل بیت سے سچی محبت ہے کیا؟ کرتے تو ہے نا لوگ سیدوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن سچا پیار، سچے اہل بیت سے محبت کس چیز کا نام ہے؟ کب کہیں گے کہ یہ اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے؟ کب کہیں گے کہ یہ سیدوں سے سچا پیار کرتا ہے؟ کب کہیں گے؟ اللہ اکبر. تو ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ روایت سنیں گے نا تو پیار سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ. یہ میری آخری بات ہے، دھیان سے سننا. اللہ اکبر. صحابی رسول، کاتب وحی، امت کے ماموں،
جنہیں ہم اور آپ سب حضرت امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ بول کے بتاؤ. یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، جنتی ہے، حضور کے سالے ہے، ان کی سگی بہن حضور کی بیوی تمام امت کی ماں ہے، امہات المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. ان کے والد حضرت ابو سفیان، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے گا بات، دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، ہے نا. ان کے بارے میں کبھی بھی کچھ برا نہیں کہنا. آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے ان کے بارے میں غلط کہنے والے. اب تو لوگ کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بارے میں یہ کتاب میں یہ لکھا ہے. ارے یار، ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جن لڑکوں کو میں نے اردو کی کتابیں پڑھائی ہے نا، اردو کی کتابیں، ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ اردو کی پہلی کتاب بھی نہیں پڑھ پائیں گے جو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ بتا کے کہتے دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ارے بھائی، ہم لوگ 8 سال پڑھ کے آئے پھر بھی ہمیں فتاوی رضویہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور تو گھر بیٹھے بیٹھے چپل سلتا تجھے فتاوی رضویہ پڑھتے آ گئی. یہ بھی حد ہو گئی نا بھائی. تو گھر میں ہی بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے تو سیریلیں دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے سماچار دیکھتا ہے، دن رات تو صرف اللہ اکبر مودی کا بھاشن سنتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کبھی دشمنی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے. ابے تو نے کبھی نام بھی سنا ہے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کا اصل نام کیا ہے؟ کبھی نام بھی سنا ہے؟ اللہ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے بتائیں گے، یہ حدیث میں ہے، یہ کتاب میں ہے، یہ کتاب میں ہے، دیکھو یہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں امام ایسے تھے. کسی کی بات ماننی، کسی کی بات ماننے، کبھی کنفیوژن ہو جائے، کبھی شک ہو جائے تو اللہ اکبر بڑے بڑے علماء موجود ہے، کوئی نہ ملے تو الحمدللہ میں تو بیٹھا ہی ہوں دن رات. کبھی مجھ سے پوچھو، فون سے پوچھو کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اپنا ایمان بچانا، اپنا عقیدہ بچانا. ایک بات بتاؤ، ایک نہ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بولو. اب مان لو کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اگر کوئی صحابہ کو 1000 گالی دے دے، 1000 گالی دے دے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا صحابہ کے مرتبے میں کوئی کمی آئے گی؟ بولو، آئے گی؟ اگر کوئی 1000 مطلب ان کی اسٹیٹس لگا دے، ایسے تھے ویسے تھے، 1000 اسٹیٹس لگا دے، ان کے اسٹیٹس لگانے کی وجہ سے جس کے اسٹیٹس کو یا تو 100 لوگ دیکھیں گے یا 200 لوگ دیکھیں گے، یہ 100-200 جو اس کے فالوورز ہوں گے، اس کے ماننے والے ہوں گے، کیا ان لوگوں کی ایسی بدبختی کرنے سے آپ مجھے بتائیے کیا ان کی ذات پر کوئی فرق پڑے گا؟ وہ تو بلند تھے اور بلند ہی رہیں گے. ہاں، یہ جو بیچ میں کام کر رہے ہیں نا وہ برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آخری بات جو میں سنا رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ خطبہ دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں امام حسین آئے. کون آئے؟ امام حسین. جیسے امام حسین کو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا نا، جلدی اپنا خطبہ ختم کر لیا، اور خطبہ ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر جو ہے نیچے آ گئے، امام حسین کو اوپر بٹھایا. امام حسین نے تھوڑا خطبہ دیا، اور اللہ اکبر امام حسین نے خطبے میں کیا سنایا؟ اللہ اکبر امام حسین نے جو سنایا وہ سنے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا، یعنی حضور سے سنا. کیا سنا؟ کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. امام حسین کہتے کہ میں نے کس سے سنا؟ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ عرش اعظم جو ہے نا، عرش اعظم کے پائے کے نیچے ایک تختی ہے. کیا ہے؟ ایک تختی. اس تختی میں لکھا ہوا ہے کہ اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو شخص بھی یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی یہ گواہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. امام حسین فرماتے کہ حضور نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرش کے پائے کے نیچے تختی ہے جس میں لکھا گیا کہ اے آل محمد کے گروہ، اے اہل بیت کے گروہ، اے نبی کے گھر والوں کے گروہ، اگر تم میں سے اگر کوئی یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اگر کوئی یہ گواہی دے دے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ کہتے گئے کہ اے امام حسین، یہ آل محمد کا گروہ کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ امیر
معاویہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا کہ آل محمد کا گروہ اگر قیامت کے دن یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ آل محمد کا گروہ کون ہے گے؟ اب امام حسین کے الفاظ سنو، امام حسین کہتے گئے آل محمد کا گروہ اللہ اکبر جو گے ان میں سے ایک کا نام ہے ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام ہے عمر فاروق، تیسرے کا نام ہے عثمان غنی، چوتھی شخصیت کا نام ہے مولا علی شیر خدا، اور اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر امیر معاویہ آپ ہو، آپ ہو۔ کہا آپ نبی کے گھر والوں کے گروہ گے، آل محمد کے گروہ گے۔ کہا قیامت کے دن تم یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گے، اور تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ اب ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر جنت چاہیے تو ابو بکر سے بھی محبت کرنا پڑے گی، عمر سے، عثمان سے، علی سے، سب سے کرنا پڑے گی، اور اللہ اکبر امیر معاویہ سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ ان کے بغیر جنت مل سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر یہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایسی محبت کی کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا خواجہ غلام فرید، نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ خواجہ غلام فرید، ایک مرتبہ لندن سے کسی نے ان کو گھڑیال بھجوائی تھی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال ہو گیا لندن سے، اور اس وقت جب لندن سے گھڑیال بھجوائی تو گھڑیال کتنے کی تھی معلوم ہے؟ 25,000 کی گھڑیال تھی۔ کتنے کی تھی؟ 25,000 کی۔ 25,000 کی گھڑیال ہو تو کیسی ہوگی؟ آج کل 1000 والی گھڑیال میں موبائل آ گیا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے خود پہنی ہے، 1000 والی گھڑی میں موبائل آ گیا تو 25,000 کی گھڑیال کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اس سے وہ گھڑیال ایسے تھے کہ اس میں کعبے کی سمت بھی بتاتے تھے، بارش کب آنے والی یہ بھی بتاتے تھے، طوفان اور آندھیاں کب آئے گی اس کا بھی اندر بتاتے تھے۔ اتنی زبردست گھڑیال تھی، کسی نے لندن سے ان کو تحفے میں بھیجی تھی۔ اللہ اکبر، تو خواجہ غلام فرید سے ایک سید زادے ملنے آئے اور انہوں نے وہ گھڑیال ہاتھ میں دیکھی تو کہا خواجہ غلام فرید یہ گھڑیال مجھے پسند آ گئی، دے دو گے؟ تو خواجہ غلام فرید نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی مہنگی گھڑیال ہے، کہا مانگی سید نے ہے نا، مانگی سید نے ہاتھ سے نکال کے فوراً دے دی۔ تو آپ کے کسی مرید نے آپ سے کہا کہ اے خواجہ غلام فرید آپ نے اتنی مہنگی گھڑیال دے دی، کچھ اور بھی دے دیتے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، جو مانگا میں نے وہی دے دیا، اس لیے کہ میں نے حدیث میں پڑھا گے کہ جس نے کسی سید کی خدمت کی، سید کی بارگاہ میں تحفہ دیا، اگر سید اس کا بدلہ دنیا میں دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود حضور قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہا اتنی مہنگی گھڑیال مجھے دی، میں نے دی ہے اس کو تحفے میں، کہا مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن حضور اس خدمت کے صدقے میں حضور اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت سے محبت ہے، یہ اہل بیت سے محبت۔ لیکن یہ میری تقریر ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے کہ اپنے چینل پر بھی میں ڈالتا ہوں، پھر بھی باہر لوگ سنتے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے چینل پر ڈالتا ہوں نا تو ایسے لوگ سنتے گئے، بعد میں بتاتے بھی ہے کہ اس نے سنی ہے، اس نے سنی ہے، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو سیدوں کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جو سید ہے انہیں بھی چاہیے کہ پھر وہ اپنا مقام دیکھے۔ بھائی کیا کریں؟ آج کل اللہ اکبر سید زادے کے ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، لیکن سید زادے ہو کے اپنی حیثیت، اپنا مقام اور اپنی شخصیت کو بھول گئے، اور اللہ اکبر اب وہ خود گناہ کرنے لگے۔ جہاں اللہ اکبر سید زادوں کو چاہیے کہ مزارات پر ہونے والے غلط کاموں کو مٹا دے، لیکن سید زادے خود وہاں گادی لگا کے بیٹھ کے عورتوں کو بلا کے دھندا شروع کر رہے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ان کو تو یہ غلط کام ختم کرنا چاہیے، خود کر رہے۔ سید اللہ اکبر سید زادوں کو چاہیے کہ بینڈ باجے ڈی جے وغیرہ سب بند کرے، بلکہ اب عرس کے موقع پر خود ڈی جے لے کے باہر نکلتے ہیں، خود باہر نکلتے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سید زادوں کو تو یہ چاہیے کہ جو ان کے پاس بیٹھے تو ان کو چاہیے کہ ان کو اللہ اکبر اہل بیت کی بھی محبت بتائے، صحابہ کی بھی محبت بتائے، لیکن وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر سید زادوں کی بارگاہ میں محبت سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ سید ہیں تو پھر سید بن کے رہیں، سید بن کے رہیں۔ ہم تو آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہی رہیں گے، اللہ اکبر ہم تو آپ کے وفادار ہی رہیں گے، لیکن آپ اپنے مقام کو پہچانیں، آپ گناہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نیکیاں کریں گے تو اللہ آپ کے صدقے میں ہزاروں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آپ سید ہیں تو سید بن کے رہے۔ یہ چند باتیں تھی کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے، قبر میں کامیابی چاہتے ہیں اور قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کس سے محبت کرنا ضروری ہے؟
اہل بیت سے۔ اور یاد رکھنا جو میرے ساتھ ہے، میرے پیچھے نماز پڑھتا گے یا میرے پاس پڑھا ہوا گے یا میرے سے کانٹیکٹ ہے یا مجھ سے تعویذات بناتا گے، میرے پاس تعویذات بناتا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بس میرے سے تعلق رکھنے والا وہی ہونا چاہیے جس کے دل میں اہل بیت کا بھی پیار ہونا چاہیے اور صحابہ کا بھی پیار ہونا چاہیے، اور جو ان میں سے کسی سے نفرت رکھے، میں برملا کہتا ہوں نہ کل اس سے میرا کوئی تعلق تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے پر قائم و دائم رکھے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔